دوستو، خود رائی کا نتیجہ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 2 کا یہ دوسرا پارٹ ہے، جس میں بازندہ اور نوازندہ 2 کبوتروں کی کہانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے نمبر 9 سے آج کا یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ اسی فکر و تردد میں بڑھا چلا جاتا تھا کہ ایک شاہین نہایت قوی چست و چالاک، اسے چست و چالاک پڑھیں گے، اور بڑا شکاری اس کی طرف جھپٹا۔ کس کی طرف؟ بازندہ کی طرف۔ بازندہ جو سفر میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے سفر کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، اسی کا واقعہ آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ اس کا دوسرا یہ پارٹ ہے، خود رائی کا نتیجہ۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی فکر و تردد میں بڑھا چلا جاتا تھا کہ ایک شاہین نہایت قوی چست و چالاک اور بڑا شکاری اس کی طرف جھپٹا۔ یہ آفت ناگہانی کے مطلب اچانک پیش آنے والی مصیبت، اسے آفت ناگہانی کہتے ہیں۔ تو یہ آفت ناگہانی جو پیش آئی تو بازندہ کے ہوش اڑ گئے، سر سے پاؤں تک سناٹا چھا گیا، دل سینہ میں دھڑکنے لگا۔ اپنی عقل و فہم کہتے ہیں سمجھداری کو، اپنی عقل و فہم پر نفری کی اور اپنے نامعقول ارادے پر سخت پشیمان کہتے ہیں شرمندگی کو، سخت پشیمان ہو کر دل میں کہنے لگا، اگر اب کی بار اس بلا سے یعنی اس مصیبت سے نجات پاؤں تو پھر کبھی سفر کا نام نہ لوں اور اپنے رفیق کی صحبت کو ہمیشہ غنیمت سمجھوں۔ نمبر 10، ادھر اس نے یہ نیت کی، ادھر غیب سے رہائی کا سامان شروع ہوا۔ ایک تیز پرواز عقاب بھی ایک شکاری پرندہ ہے، جیسے شاہین ہے اسی طرح سے عقاب، دوسری جانب سے بازندہ کی طرف لپکا اور چاہا کہ شاہین سے پہلے ہی اس کو جا دبوچے۔ اگرچہ شاہین اس کے جوڑ کا نہ تھا، مگر غیرت اور غصے نے اس کو ایسی جرت دلائی کہ فوراً عقاب کے مقابل ہو گیا۔ دونوں میں چونچ پنجوں سے جھڑپ ہونے لگی۔ کس میں؟ شاہین اور عقاب میں۔ تو اب صاحب کتاب اس کے اوپر ایک نظم کہتے ہیں، شعر ہے کہ جب کہ 2 موذیوں میں ہو کھٹپٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹپٹ۔ 2 موذی کہتے ہیں تکلیف پہنچانے والا، دشمن جو بھی ہو، وہ چاہے جانور کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، جب 2 موذی ہوں آپس میں ہی وہ لوگ کھٹپٹ کرنے لگے، لڑنے جھگڑنے لگے، تو چاہیے کہ بچنے کی اپنی فکر کرنی چاہیے، وہاں سے نکل لینی چاہیے۔ تو یہی ہوا، بازندہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کی، ایک پتھر کے تلے جا گھسا، سکڑا کر ایک تنگ سوراخ میں بہزار دقت، یعنی 1000 دقتوں کے ساتھ، ہزار دقتوں کے ساتھ اپنے تئیں چھپایا، یعنی اپنے آپ میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور ساری رات
वहीं काटी। नंबर 11, जब आशियाना मशरिक से खुर्शीद जहां ताब ने सर निकाला। अब देखिए ये कितना मुश्किल अल्फाज यहां पे इन्होंने इस लाइन में कहा। जब आशियाने मशरिक से खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, जहां ताब दुनिया को चमकाने वाला, यानी दुनिया को चमकाने वाला सूरज मशरिक यानी पूरब से अपने घोंसले से, यानी इन्होंने कहा कि सूरज का जो एक घर है, घोंसला है, वहां से उसने जब सर निकाला, सूरज ने सर निकाला, यानी कि जब सूरज निकला। अब उसको इन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया है? जब आशियाने मशरिक से खुर्शीद जहां ताब ने सर निकाला। तो खुर्शीद माने आफताब यानी सूरज, जहां ताब दुनिया को चमकाने वाला, मशरिक पूरब, आशियाना माने घर, घोंसला, मकान। और रोए जमीन पर यानी पूरे जमीन का हिस्सा, रोए जमीन, जमीन का हिस्सा, जमीन का टुकड़ा, अपने नूरानी बाजू फैला दिए तो बाजिंदा भी सुराख से बाहर आया। अगरचे सफर की तकान यानी थकावट, खौफ के सदमे और भूख प्यास की शिद्दत से कुव्वते परवाज बाकी न थी, मगर चारो नाचार यानी मजबूरन फिर उड़ा। चलते चलते एक कबूतर नजर आया जिसके सामने थोड़ा सा दाना भी पड़ा था। ये भूख के मारे बेताब था ही, अपने हम जिन्स की सूरत देखी, यानी अपने ही बिरादरी, क्योंकि ये खुद कबूतर था तो उसने दूसरे कबूतर को देखा तो हम जिन्स, एक ही जैसा, हम जिन्स माने एक ही जैसा, तो अपने हम जिन्स की सूरत देखी और आबो दाना हाजिर, और ये भी देखा कि वहां पे खाना और पानी हाजिर है, फौरन उतर पड़ा। नंबर 12, बेचारे ने अभी दाने पर मुंह भी न डाला था कि जाल में फंस गया। बहुत तड़पा, बहुत फड़फड़ाया, मगर जाल से मुखलसी न पाई, यानी छुटकारा, मुखलसी माने छुटकारा, तो मगर जाल से मुखलसी न पाई। आखिर इस कबूतर को लानत मलामत करने लगा, यानी जिसको देख करके वो खाने पीने के लिए उतरा था उसको लानत मलामत करने लगा कि तेरी वजह से मैं इस दामे बला में, मुसीबत, दाम कहते हैं जाल को, मुसीबत के जाल में मुब्तला हुआ। तूने हम जिन्स होकर मुझ गरीब परदेसी के साथ दगा की, यानी धोखा दिया। तुझको लाजिम था कि यहां उतरने से पेशतर ही, यानी पहले ही, मुझको इस खतरे से आगाह कर देता, यानी खबरदार कर देता, बता देता। नंबर 13, उस कबूतर ने जवाब दिया कि भाई, क़ज़ा के सामने सई पेश। अब अगले सफ़े पे बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। क़ज़ा यानी तकदीर, तकदीर के सामने, सई कहते कोशिश को, तो तकदीर के सामने कोशिश क्या होती है? नाकाम हो जाती है, कोई भी कोशिश नहीं चलती। तो भाई, क़ज़ा के सामने सई पेश नहीं जाती। ये तुम्हारा अफसोस महज ला हासिल है। महज कहते हैं सिर्फ, ये तुम्हारा अफसोस करना सिर्फ ला हासिल है, यानी इससे कोई फायदा नहीं, ला हासिल बेफायदा। बाजिंदा ने कहा, खैर जो हुआ सो हुआ, अब मेरी मुखलसी की सबील निकालो, यानी मेरे छुटकारे का रास्ता निकालो। जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा एहसान न भूलूंगा। कबूतर बोला, अरे बेवकूफ, अगर ऐसा हीला मुझसे बन पड़ता तो मैं अपनी ही रिहाई की फिक्र न करता। अगर ऐसा कुछ होता
تو میں اپنی ہی رہائی کی فکر کرتا۔ تیرا حال تو اس اونٹنی کے بچے کا سا ہے جس نے سفر کی ماندگی سفر کی ماندگی یعنی سفر کی تھکاوٹ سے اکتا کر کہا تھا، اے میری پیاری ماں، اتنی دیر تو ٹھہر جا کہ ذرا میں دم لے لوں یعنی سانس لے لوں۔ تو اس کبوتر نے کہا کہ تیرا حال اس اونٹ کے بچے کی طرح ہے کہ جس نے اپنی ماں سے کہا تھا، اے میری پیاری ماں، اتنی دیر تو ٹھہر جا کہ ذرا میں دم لے لوں یعنی سستا لوں، سانس لے لوں، آرام کر لوں۔ ماں نے جواب دیا، اے میرے بھولے بھالے بچے، اگر مہار میرے ہاتھ میں ہوتی تو بھلا میں یوں لدی لدی کیوں پڑی پھرتی۔ مہار کہتے ہیں وہ رسی جو کہ اونٹ کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر مہار میرے ہاتھ میں ہوتی تو بھلا میں یوں لدی لدی کیوں پڑی پھرتی۔ نمبر 14، جب بازندہ کی آس بالکل ٹوٹ گئی تو بے اختیار پھڑکنے لگا اور ایک بارگی جی توڑ کر زور مارا۔ اتفاق سے جال تھا کوہنا فرسودہ۔ کوہنا اور فرسودہ پرانے کو کہتے، پرانا، بوسیدہ، پھٹا ہوا۔ فوراً ڈورے ٹوٹ گئے اور بازندہ نکل بھاگا۔ اب تو چھوٹتے ہی وطن کی طرف رخ کیا۔ اثنائے راہ میں یعنی راستے کے درمیان میں ایک ویرانہ گاؤں پڑا، یعنی ویرانہ بالکل غیر آباد، جہاں بستی اجڑ گئی ہو، جہاں لوگ نہ رہتے ہوں، ایسا ایک گاؤں پڑا۔ وہاں ایک دیوار پر جو کھیت کے قریب ہی تھی ذرا دم لینے کو ٹھہرا۔ اب کیا ہوتا ہے آگے؟ کسان کے لڑکے نے جو کھیت کی رکھوالی کر رہا تھا کبوتر کو دیکھ لیا اور چپکے سے ایک غلہ ایسا تاک کر مارا کہ اس کے بازو کو رگڑتا ہوا سن سے نکل گیا، یعنی غلیل سے اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ کہیے کہ پورا اس کو نہیں لگا بلکہ اس کے بازو کے پاس سے بازو کو چھیلتا ہوا رگڑتا ہوا نکل گیا۔ وہ تڑپ کر گرا اور لڑکا اپنے شکار کی تلاش میں دوڑا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کبوتر اس کنویں میں جا گرا ہے جو زیر دیوار تھا، یعنی دیوار کے کنارے پر تھا، دیوار کے نیچے تھا۔ تو لڑکا مایوس ہو کر لوٹ گیا کیونکہ کنویں کے اندر اب کہاں وہ اترے گا۔ نمبر 16، بازندہ نے چونکہ ضرب شدید کھائی تھی۔ ضرب شدید یعنی کافی گہری چوٹ، ضرب شدید سخت چوٹ، گہری چوٹ کھائی تھی، اس لیے ایک رات اسی کنویں کے اندر افسردہ و پزمردہ پڑا رہا۔ افسردہ اور پزمردہ دونوں کے معنی ہوتے ہیں بالکل ہی مایوس، بالکل ہی مایوس۔ یہ دونوں ایسے الفاظ کے معنی ایک ہوں لیکن الفاظ الگ الگ ہوں، لفظ الگ الگ ہوں، اس کو مترادف کہتے ہیں۔ تو افسردہ اور پزمردہ دونوں معنی بالکل مایوس پڑا رہا۔ اگلے روز ذرا افاقہ ہوا یعنی طبیعت بہتر ہوئی تو افتا و خیزاں
یعنی گرتا پڑتا وہاں سے چل نکلا اور اپنے قدیم آشیانے کی راہ لی، یعنی اپنے پرانے گھر کی راہ لی۔ نمبر 17، نوازندہ نے جو اس کی آہٹ سنی تو نہایت خوش ہو کر پیشوائی کے لیے دوڑا اور بڑی خاطر و مدارات سے اس کو آشیانے میں لے گیا۔ خاطر و مدارات یعنی کہ آؤ بھگت کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، خوش آمدید کے ساتھ اس کو آشیانے میں لے گیا۔ پھر سفر کا حال پوچھا۔ بازندہ نے وہ مصیبت کی داستان سنائی اور کہا کہ میں سنا کرتا تھا کہ سفر سے بڑا تجربہ حاصل ہوتا ہے، خیر مجھ کو یہی تجربہ حاصل ہوا کہ بغیر دوست کے مشورے اور صلاح کے کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا خود رائی کا نتیجہ، اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 2، پارٹ نمبر 2۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو آپ شروع سے جب پڑھیں گے تو یہ بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کو معلوم ہوگی، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بغیر صلاح و مشورہ کے اور بغیر کسی مجبوری کے اپنے وطن کو نہ چھوڑے، اپنے وطن پہ ہی مقیم رہے۔ بہت ہی کوئی مجبوری درپیش ہو یا صلاح و مشورہ کے ساتھ اور ساتھی وغیرہ ہوں جب ساتھ میں، تب اسے چاہیے کہ سفر کی شروعات کرے، ورنہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کے اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کے بغیر کسی کام کے سفر سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ تو چلیے یہ سبق امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس کا دونوں پارٹ آپ پڑھیں، یہ بہت ہی ایک دلچسپ کہانی ہے۔